اب مجھے بتاؤ ان پہ عذاب کیوں نہ اترا؟ ضرورت اہل بیت، ان پہ عذاب کیوں نہ اترا؟ آپ کہیں گے مباہلہ نہیں کیا، نہیں، مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے حسنین کو پہچان لیا، حسنین کو پہچانا ہے، ارے سامت کو پہچان کے ناطق تک پہنچ گئے، ارے وہ کافر ہو کے جو ان کو صرف سچا ہونا پہچان لے اس سے عذاب ٹل جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھے ان کا ذکر بھی کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ بیٹھے ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ اب بتا حسین کتنا ضروری ہے، اب بتا حسن کتنے ضروری ہیں، اب بتا سیدہ کائنات بطول زہرا کتنی ضروری ہیں، اب بتا مولا علی کی نسبت کتنی ضروری ہے۔ وہ عیسائی ہو کے ان کو سچ پہچان لیں، ان کے چہروں سے پہچان لیں سچے ہیں تو عذاب ٹل جائے۔ تو مصطفیٰ نے پھر صحیح فرمایا ہے نا، میری آل، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، میری اہل بیت۔ امام طبرانی نے الاوسط میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، ایک ہاتھ آپ کا دائیں چوکھٹ پر تھا، ایک بائیں پر تھا، دہلیز پر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے، جس نے جان لیا وہ جان لیا، جس نے مجھے نہیں جانا وہ جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ سنو، مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح فی قوم نوح۔ علامہ طبرانی کے الفاظ ہیں، ہے توجہ؟ اس حدیث پاک کو آپ نے سنا ہے مگر جس انداز سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ؟ ٹیلو نے ایک باری مار دے، اب میرے ٹھنڈ پا دیو تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ اس مثال کو میں سمجھاؤں گا، ماں کہے یا باپ کہے اپنے بیٹے کو، اس کا نام ہو، کی نام رکھنا ہوگا؟ زید ہی لے لئیے جڑا مدرسے چلتا ہے۔ ماں کہے میرا زید شیر کی طرح، میرا زید شیر کی طرح۔ زید کو ماں نے کس سے تشبیہ دی؟ نبی پاک نے اہل بیت کو کس سے تشبیہ دی؟ توجہ، کشتی۔ اچھا، جس کو تشبیہ دی جائے پریشان نہیں ہونا، بچہ بھی کہے گا مجھے سمجھ آیا ہے، جس کو تشبیہ دی جائے وہ ہوتا ہے مشبہ۔ زید کو تشبیہ دی گئی شیر سے، زید کیا بنا؟ مشبہ۔ شیر بنا مشبہ بھی، زید بنا شیر بنا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، اہل بیت بنی مشبہ، کشتی نوح بنی مشبہ بھی۔ توجہ، زید شیر کی طرح ایک ہوتی ہے وجہ شبہ، تشبیہ کی وجہ، آپ ایسے کہہ لیں زید شیر کی طرح۔ بتاؤ یہاں وجہ شبہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہادری۔ توجہ، پہنچ گئے، مسئلہ حل ہو، استاد مسئلہ حل کیے جا رہے ہیں۔ توجہ، زید شیر کی طرح تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہادری۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ اب بتاؤ یہاں تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی کم از کم آدھے عالم تو بن ہی جاتے ہیں۔ میری آل، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، اہل بیت مشبہ، کشتی نوح مشبہ بھی، وجہ شبہ، وجہ شبہ، تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟
قوم نوح کی طرف جانا پڑے گا. جب طوفان آیا، توجہ، ہر طرف کیا ہو گیا؟ پانی. نوح علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو تمہارے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، تمہارے پاس نجات کا ایک ہی راستہ ہے. حضور کیا فرمایا؟ جو کشتی میں بیٹھ گیا بچ گیا، جو نہ بیٹھا غرق ہو گیا. تو یہاں وجہ شبہ کیا ہے؟ نجات. توجہ، بلا مثال و بلا تشبیہ. توجہ، جس طرح زمانہ نوح علیہ السلام میں اس وقت بچنے کی کوئی دوسری آپشن نہ تھی، اختیار نہ تھا، صرف ایک ہی راستہ تھا. اگر بچنا چاہتے ہو تو کشتی سفینہ نوح میں آ جاؤ. سرکار نے فرما دیا میرے امتیوں، بچنے کے کوئی دو راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے، وہ میری آل ہے، اس کا دامن پکڑ لو. کوئی نبی پاک نے دوسرا آپشن نہیں رکھا. ایک راستہ ہے، ایک آپشن ہے، وہ میری آل کی کشتی ہے، میری آل کا دامن ہے. جس نے آل کا دامن پکڑ لیا نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق، جو اس سے پیچھے ہٹ گیا غرق ہو گیا. اب بتاؤ نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت. لیکن تھوڑا سا عرض کروں گا، اختتام کی طرف آ رہا ہوں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے. یہاں بھی مشبہ بھی ہی ہے، وقت نہیں ورنہ میں اس کو بیان کرتا. توجہ، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اب نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستارے، اب جو فلموں میں کام کرنے والوں کو کہے فلم سٹار، کرکٹ کھیلنے والوں کو کہے کرکٹ سٹار، یہاں وجہ شبہ پتہ کیا ہے؟ ہدایت. ستاروں سے راستے کا تعین ہوتا ہے، اور ان فلموں والوں کے پیچھے اگر بندہ جائے، بندہ راستوں کو گم کرتا ہے کہ ہدایت کی طرف چلتا ہے. اگر آقا نے پوچھ لیا کل قیامت کے دن، میں نے کہا تھا صحابہ ستارے ہیں، تو نے میرے صحابہ کو کتنی بار ستارے کہا، اور کتنی بار تیری زندگی میں یہ روزانہ لفظ آتا تھا فلم سٹار، کرکٹ سٹار. میں نے کہا تھا ہدایت کے ستارے صحابہ، تو ان کنجروں کو سمجھتا رہا. ہے کوئی جواب؟ کم از کم آج کے بعد یہاں یہ وعدہ کر کے اٹھے ہم ان کو سٹار نہیں کریں. فرمایا میری آل کشتی نوح کی طرح، اور صحابہ ستارے. جہاز ران جب سمندروں میں جاتے ہیں اپنے راستے کا تعین ستاروں سے دیکھ کے چلتے ہیں. ارے پتہ لگ گیا نبی کی آل کی کشتی میں بیٹھنا ہے، راستہ صحابہ کا اپنانا ہے. راستہ بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. بیٹھنا اہل بیت کی، اور راستہ کہاں سے لینا ہے؟ پھر یہ مانو نا، جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھا وہ ہے حسینی. وہ کیا ہے؟ جب راستہ صحابہ سے لیا وہ بن گیا صدیقی. اصل میں حسینی وہی ہے جو صدیقی بھی ہے. اصل میں حسینی وہ ہے جو صدیقی بھی ہے، حقیقت میں حسینی وہ ہے جو فاروقی بھی ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت اعتدال کا راستہ ہے. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں. انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن
قرآن کتنی چیزیں تھیں؟ اب اس حدیث کو مکمل کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا لن یفترقا او لن یتفرقا، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر جب میں پانی پلا رہا ہوں گا یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا. جب رب نے جدا نہیں کیا، مصطفیٰ نے جدا نہیں کیا، تو ہم جدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس مثال کو ایسے سمجھو، فرمایا میں نے تم میں دو کا فلسفہ رکھا ہے. تمہیں آنکھیں دو دی ہیں دیکھنے کے لیے، نتنے دو دیے ہیں سونگھنے کے لیے، لب دو دیے ہیں بولنے کے لیے، کان دو دیے ہیں سننے کے لیے، پاؤں دو دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ دو دیے ہیں کام کرنے کے لیے. توجہ، فرمایا دو کا فلسفہ رب نے ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا تمہیں دو آنکھیں دی تاکہ تم دو سے دیکھو، دو نتنے دیے دو کہ دو نتنوں سے سونگو، دو لب دیے تاکہ دو لبوں سے تم بولو، اور تمہیں دو کان دیے دو کانوں سے تم سنو، دو ہاتھ دیے دو ہاتھوں سے تم پکڑو کام کرو، دو پاؤں دیے دو پاؤں سے تم چلو. فرمایا دنیا میں دو 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 سے کام لیتے رہے ہو، اب حشر میں میرے پاس اکیلا قرآن نہ لانا، قرآن بھی لانا، اہل بیت بھی لانا. قرآن بھی لانا. شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ جی ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن اور اہل بیت کو جدا کریں. سوال ہے. میری عادت ہوتی ہے کہ ہر ممکنہ سوال کا جواب دے کے اٹھتا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے کوئی ہے جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، قرآن نے تو اس سے بھی اگلی بات کی ہے. تم یہ کہتے ہو کہ کوئی قرآن سے اہل بیت کو جدا کر سکتا ہے، وہ جدا تو نہیں ہو سکتے. اپنی فکر میں کر سکتا ہے، اپنی سوچ میں کر سکتا ہے، اپنے عقیدے میں اہل بیت کو قرآن سے جدا کر سکتا ہے. ارے قرآن نے اس سے بھی اگلی بات کی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جب انہیں کہا جائے آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف. رب کی دعوت کتنی چیزوں کی طرف ہے؟ دو، قرآن اور رسول. اللہ نے فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب تو منافقوں کو دیکھیں گا قرآن کی طرف جائیں گے تیری طرف نہیں آئیں گے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب تو دیکھے گا قرآن کی بات کریں گے تجھ سے اعراض کریں گے، قرآن کو پکڑیں گے تیری بات نہیں کریں گے. جو قرآن کی بات کریں مصطفیٰ کی بات نہ کریں وہ کون ہے؟ رب نے فرمایا رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں. اب بتاؤ دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بات، تو کیا اچنبے کی بات ہے وہ اہل بیت کو بھی چھوڑ دیں؟ ان کی فطرت میں جب یہ لکھا ہے. اس لیے مصطفیٰ کریم نے ہمیں تاکید کے ساتھ کہا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت. اگر دامن تھام لیا نجات پا جاؤ گے، دامن نہ تھاما بولیے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. یزید لانتی ہے کہ نہیں؟ ٹیلر آ کے کو لانتی. واہ واہ واہ، سرخیل ملعونین. توجہ، یہاں ایک سوال ہے. جب آقا نے فرمایا، رب نے کہلوایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. آقا نساء میں کس کو لے کے گئے؟ سیدہ
کائنات بطول زہرا۔ اچھا، اس واقعہ پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں، پھر ان کے جوابات بھی ہیں۔ اس کے لیے کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، پھر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنے موضوع کے مطابق استدلال پیش کیا ہے۔ نبی پاک اپنی ایک بیٹی کو کیوں لے کے گئے جبکہ آقا کی ٹیلے لا کے کہنا یار 4 شہزادیاں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے 10 ہجری میں۔ کب؟ بعد انہوں لکھا اس وقت نبی پاک صاحب لولاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 شہزادیاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار کی شہزادی ہی ایک تھی، نہیں، سرکار کی 3 شہزادیاں اور بھی تھیں، وہ دنیا سے اس وقت رخصت ہو چکی تھیں۔ اس لیے سرکار صرف سیدہ کائنات بطور زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے گئے ہیں۔ اگر میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں علامہ آلوسی نے کیا لکھا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، وقت نہیں۔ یار زندہ، صحبت باقی، کل یوم عاشورہ ہے۔ افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو محرم کے دنوں کو پکنک کے طور پہ مناتے ہیں۔ دیکھیے کلام، نران، سوات، مینگورا، کلام اور مری میں کتنا رش ہے لوگوں کا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مسلمان ہو کے بھی وہ حسین کو پہچان نہیں سکے، مسلمان ہو کے بھی وہ آقا حسین کو، اہل بیت کو پہچان نہیں سکے۔ سچی بات ہے، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے شاہ جی، ایک غم کی لہر دل میں دوڑتی ہے، سوگ نہیں ہے، سوگ صرف 3 دن ہے۔ نبی پاک کے سامنے جب غزوہ بدر کے قیدیوں میں آپ کے داماد کا فدیہ آیا، جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ اماں جان کا ہار تھا، مجھے بتاؤ آقا ہار کو دیکھ کر روئے کہ نہیں روئے؟ روئے؟ کیا وہ سوگ تھا؟ نہیں، غم تھا۔ سوگ اور ہے، غم اور ہے۔ جن لوگوں کو اس عاشورے کی 10 دنوں کی قدر نہیں ہے، میں ببانگ دہل کہتا ہوں، نہ اس نے مولا علی کو پہچانا ہے، نہ سیدہ کائنات بطول زہرا کو پہچانا ہے، نہ مولا حسن کو پہچانا ہے، نہ مولا حسین کو پہچانا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے حسینیت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یزیدیت کیا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے میدان کربلا میں ہوا کیا تھا۔ غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک نے لکھا ہے، فرمایا من سکا شربتن مما ان یوم عاشورہ، جس نے یوم عاشورہ کے دن کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا، فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طُرْفَةَ عَيْنٍ، غوث پاک لکھتے ہیں گویا اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ غنیت الطالبین میں لکھا ہے جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ شربتن پانی کا پلایا، فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طُرْفَةَ عَيْنٍ، گویا اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ۔ یہ ہے عاشورے کا احترام۔ اور یہ بھی دیکھو جو 10 محرم میں آل رسول کا پانی بند کر دے، پھر وہ کتنا لعنتی ہوگا۔ پھر سرکار غوث پاک نے لکھا من عاد مریدن یوم عاشورہ، جس نے یوم عاشورہ کے دن کسی بیمار کی تیمارداری کی، فَكَأَنَّمَا عَادَ وُلْدَ آدم، اس نے تمام بنی نوع انسان کی تیمارداری کی۔ تو جو اس کے لیے یہ مقام ہے جو عاشورہ کے دن کسی کی تیمارداری کرے، اور جو عاشورہ کے دن بیمار زین العابدین کے سر سے تکیہ بھی کھینچ لے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالے، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈالے، خیموں کو آگ لگائے، ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت نہیں ورنہ میں اور اس کو آگے لے کے چلتا۔ عاشورہ کے دن علماء نے لکھا ہے، علامہ ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس بات کا تجربہ کیا
نبی پاک کی حدیث ہے، جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر پہلے سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے اللہ سارا سال اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کل ابھی آج جا کے نہ گھر میں آپ نے اعلان کرنا ہے، بیوی بچوں سے کہنا ہے کیا صبح ہمارے گھر میں ذکر حسین کی محفل ہوگی، کوئی پاک صاف کپڑا بچھا، تلاوت تو کر، تیرا بچہ کرے، نعت پڑھ، منقبت حسین پڑھ، علامہ صاحب سے پوچھ، کوئی اہل بیت کی فضائل کی مناقب کی کتاب کے 2 صفحے پڑھ کے اپنے گھر والوں کو سنا، پہلے سے اچھا کھانا پکا، ختم شریف پڑھ، اثار ثواب کر، خود بھی کھا، باہر اوروں کو بھی کھلا، انشاءاللہ کیا ہے عاشورہ احترام سے منایا بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ذکر حسین کے صدقے بخششوں کا مجدہ بھی عطا کرے گا، اور سارا سال ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔